السلام علیکم ناظرین، ایم آر نیوز سے میں ہوں طاہر عباس بلوچ۔ میں ہوں کنزا اسلم۔ آج کی تازہ ترین ہیڈ لائنز۔ جنوبی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز کے آپریشن میں 10 دہشت گرد مارے گئے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے جنوبی وزیرستان میں خفیہ اطلاعات پر کارروائی کی۔ فائرنگ کے تبادلے میں 10 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ مارے جانے والے دہشت گردوں میں 4 سرکردہ لیڈر بھی شامل ہیں۔ آپریشن کے دوران ہتھیار بھاری تعداد میں گولیاں قبضے میں لے لی گئیں۔ ISPR کے مطابق تمام دہشت گرد دیسی ساختہ بارودی سرنگیں بنانے اور ٹارگٹ کلنگ میں ملوث تھے۔ دہشت گرد جنوبی وزیرستان میں بڑی وارداتیں کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ ISPR کا کہنا ہے کہ پاک فوج ہر قیمت پر ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ ناظرین، 22 امریکی سینیٹرز نے سینٹ میں ایک بل پیش کیا ہے جس میں کابل کے زوال سے پہلے اور بعد میں اور وادی پنجشیر میں طالبان کے حملے میں پاکستان کے مبینہ کردار کا جائزہ لینے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق سینٹ کی خارجہ تعلقات کمیٹی رکن سینیٹر جم ڈیش اور دیگر ریپبلکنز نے سینٹ میں افغانستان انسداد دہشت گردی نگرانی اور احتساب ایکٹ متعارف کرایا تاکہ جو بائیڈن انتظامیہ کے افغانستان سے جلدی اور تباہ کن انخلاء سے متعلق نمایاں مسائل کو حل کیا جا سکے۔ افغانستان میں خوراک کے بحران جیسے ابھرتے ہوئے چیلنجز کے باوجود حکومت کی بین الاقوامی پہچان کی عدم موجودگی میں پاکستان زدہ ملک میں عبوری حکومت کو تکنیکی، مالی اور ماہرین کی مدد فراہم کرنے میں مشکلات کا شکار دکھائی دیتا ہے۔ تفصیلات کے مطابق وزیر اقتصادی امور عمر ایوب خان کی سربراہی میں ہونے والے اجلاس میں کلیدی اسٹیک ہولڈرز نے کریش پروگراموں کے تحت صلاحیت میں اضافے اور تکنیکی مہارت کے ذریعے نئی افغان انتظامیہ کی مدد کے لیے مختلف آپشنز پر غور کیا، لیکن بڑا چیلنج یہ تھا کہ اسے افغان حکومت کو دنیا کے تسلیم کرنے کے بغیر کیسے کیا جائے۔ ناظرین، وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری نے کہا ہے کہ اگر میرٹ کی بنیاد پر روزانہ کیس چلا تو مسلم لیگ نون کے رہنما شہباز شریف اگلے 6 ماہ میں کم از کم 25 سال کے لیے جیل جا سکتے ہیں۔ منگل کو کابینہ اجلاس کے بعد بریفنگ دیتے ہوئے فواد چودھری نے کہا کہ پاکستان میں آج تک کسی بھی حکومت نے انتخابی اصلاحات پر زور نہیں دیا۔ یہ صرف عمران خان اور تحریک انصاف کی حکومت ہے جو اس معاملے کو آگے لے کر چلنا چاہتی ہے اور ہم نے اس حوالے سے مہم بھی چلائی ہے۔ ناظرین، ایم آر نیوز سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے اور فیس بک پیج کو فالو کیجیے۔ اپنے میزبان طاہر عباس بلوچ اور کنزا اسلم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔